بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اپنے منہ بولے چچا سلطان نور الدین زنگی کے بعد سلطان بنے تو اپنی سلطنت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ مصر سے لے کر شام تک، حلب سے لے کر موصل تک، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بیت المقدس کا بھی حلیہ تبدیل کر دیا تھا۔ سلطان نے اپنے دور و خلافت کے دوران بہت ساری مسجدیں بنائیں اور بہت سارے غریب کھانے بنوائے جن میں غریبوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی سلطان کو خبر ملتی کہ کوئی غریب بھوکا سو گیا ہے تو ناظرین جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی اسے کھانا نہ کھلوا لیتے سلطان کو چین نہیں آتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نجم الدین ایوب کا بیٹا تھا۔ نجم الدین ایوبی بہادر اور ایک دلیر انسان تھا۔ اس کا اللہ پر بے حد اور پختہ یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی اولاد سے نوازے جو انہوں آنے والے وقت میں غریبوں کی تقدیر ہی بدل دی۔ کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا، لیکن ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے ان سے کہا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین نجم الدین نے جواب دیا میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا کس کا؟ ناظرین اسد الدین نے کہا میں نے ایک شاہ بن سلطان ابن مالک شاہ سلجوق کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کی۔ نجم الدین نے کہا وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین نے پھر حیرانگی سے پوچھا پھر کون ہے تیرے لائق؟ ناظرین نجم الدین نے جواب دیا مجھے ایک ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے، اور اسی سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو جس کو وہ بہترین تربیت کرے، جو شخص سوار شاہ ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ ناظرین اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ایسی تجھے کہاں ملے؟ ناظرین نجم الدین نے کہا نیت میں خلوص ہو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب میں مسجد میں تقریرات کے لیے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے مدد کی لیکن آپ وہیں بیٹھے سنتے۔ ناظرین شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا تھا؟ شیخ نے اس لڑکی سے کہا تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی بڑے ادب سے بولی اے ہمارے شیخ وہ لڑکا واقعی ہی خوبصورت رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تمہیں کیا چاہتی؟ لڑکی بولی شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اسے سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کے قبلے اول واپس لے۔ قبلہ اول بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ ناظرین جو سلطان صلاح الدین ایوبی سے 90 سال قبل صلیبیوں نے قبضہ کر کے مسلمانوں سے چھین، کیونکہ وہ جو سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹکرائے تھے شیخ سے کہا کہ اس لڑکی سے میری شادی کروا دے۔ شیخ یہ محلے کے سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا میں یہی چاہتا ہوں۔ پھر نجم الدین نے اس فقیر اور متقی لڑکی سے شادی کر لی اور ان سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی، جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جاسوس نے آ کر خبر دی سلطان معظم میں فلسطین سے واپس آ رہا تھا کہ میرا گزر ایک جنگل کے پاس سے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا قبلہ آباد ہے۔ سفر کی وجہ سے میں تھک چکا تھا اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس قبلے میں جا کر پانی پیا جائے۔ تو ایک بزرگ نے مجھے پانی پلایا تو پانی کا ذائقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، یعنی پانی پینے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے بزرگ سے پوچھا بابا جی کیا بات ہے، اس پانی کا ذائقہ اتنا کیوں خراب؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارے قبیلے کے سردار کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا ہمارے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے خرچ کر چکا ہے، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر سکے، اس لیے جب بارش آتی ہے تو ہم اس پانی کو جمع کر لیتے ہیں، اس کو گرمی کے مہینوں اور ہفتوں تک پیتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ سردار سلطان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ تو اس بزرگ نے کہا بیٹا ہمارا سلطان پہلے ہی بہت سے دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے اور ہم اس کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے اپنے سلطان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر میں نے خوشی سے پانی کا برتن رکھ دیا اور بزرگ کو خدا حافظ کہتے ہوئے واپس گھوڑے پر چل پڑا۔ سلطان معظم میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان قبیلے والوں کے لیے ایک بڑا سا کنواں
کھدوا دیں تاکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی صاف پانی پی سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو بلایا اور حکم دیا، جاؤ فلاں قبیلے کو کنواں کھدوا کر دو۔ علی بن سفیان سپاہیوں کے ساتھ اس قبیلے میں پہنچ گیا اور مزدوروں کو کنواں کھدوانے میں لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ہفتے کے اندر کنواں مکمل طور پر تیار ہو چکا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب صبح قبیلے والے اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گئے تو وہ کنواں بالکل خشک ہو چکا۔ قبیلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر ان میں دو چند آدمی نے مشورہ دیا کہ شاید پانی بہت گہرا ہو چکا ہے، اس وجہ سے پانی خشک ہو گیا۔ اب جب اس بات کی خبر علی بن سفیان کو ملی تو انہوں نے علی بن سفیان دوبارہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور مزید اس کنویں کو کھدوائی کرائی تاکہ کنواں مزید گہرا ہو جائے اور پانی اوپر آئے۔ پانی نکلنے کے بعد پھر علی بن سفیان جب واپس آیا تو جب قبیلے والے دوسرے دن پانی لینے گئے تو کنواں پھر خشک تھا۔ ایسے 2-3 مرتبہ ہوا تو علی بن سفیان بڑا حیران ہوا اور پریشان ہوا کہ آخر اس کنویں کے پیچھے کیا راز چھپا۔ اتنا پانی بھی گہرا نہیں لیکن پھر بھی کنواں بار بار خشک کیوں ہوا جا رہا۔ ہم ہر بار اس کو مزید کھدائی کرتے لیکن کنواں ہر بار خشک ہو جاتا۔ علی بن سفیان اس بات کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی بات ہوئی تو مجھے بھی ہضم نہیں ہے ہو رہی۔ 3-4 بار کھدائی کرنے کے بعد پھر بھی کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا، جاؤ اس کنویں کو 10 میل کی دوری پر ایک کنواں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں میں دوسرا کنواں تیار ہوا۔ لیکن اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ کنواں گہرائی میں اس سے بھی کم تھا لیکن وہ خشک نہ ہوا۔ جب اس سے بات خبر سلطان کو ہوئی تو سلطان نے کہا، اس کنویں کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ ناظرین، اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اپنے گھوڑے سے اترا اور نیام سے تلوار نکالی اور اس کنویں کے نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر جانچ پڑتال کرنے کے بعد اچانک سلطان کو نظر کنویں کے کونے میں پڑی جہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے رہا۔ معلوم کرنا پر پتہ چلا کہ اس کنویں کے قریب ایک سپاہی کی قبر موجود تھی اور چند سال پہلے کسی وجہ سے مسلمانوں نے اس کو دفن کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قبر کو دوبارہ کھدوایا یہ تسلی کرنے کے لیے تاکہ اس میں پانی نہ چلا گیا ہو۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم کے مطابق اس کی قبر کی کشائی کی گئی تاکہ چیک کر لیا جائے کہ اس قبر کے اندر پانی اور کفن میں پانی تو نہیں چلا گیا۔ جب قبر کھودی گئی اس قبر کے بعد اس شہید کو نکالا گیا۔ اس قبر پہ بالکل محفوظ تھی، اس شہید کا کفن پانی تک نہیں گیا۔ اس سے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا وہ نوجوان چھوڑا، لیکن بتایا یہ جاتا تھا اس قبیلے کو آباد ہوئے 30 سال ہو گئے اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایسا سپاہی وہاں دفن نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ 30 سال پہلے وہاں دفن کیا گیا۔ لیکن اس سے چہرے سے اتنا ٹپک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی اللہ کا خاص جو راہ جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے قربان اور آج تک اس قبر میں محفوظ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہی شاہی قبرستان میں اس قبر کھدوائی اور اسے بڑے اعزاز سے دوبارہ دفن کیا۔ ناظرین، اور اس کنویں کو بھی بند کر دیا اور اس قبر کو بھی بند کر دیا اور سلطان اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر اور سلطان کافی دیر تک سجدے کی حالت میں پڑا گڑ گڑاتا رہا اور روتا رہا، حتیٰ کہ آپ کے سپاہی بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے سلطان کے رونے کی آواز آ رہی اور سلطان باہر نہیں آئے۔ تو پھر علی بن سفیان اندر گیا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ سے معافی مانگ استغفار کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو حوصلہ دیا اور انہیں کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے اور ہمارے ایسا ارادہ نہ تھا کہ اس قبر کو کھولے، لیکن یہ قدرت کا نظام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا تھا کہ آج سے 30 سال پہلے میرے راستے میں شہید ہونے والے ایک انسان کو کس طرح میں نے آج بھی محفوظ رکھا ہو۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، جی اللہ کے رنگ ہیں جو اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ علی بن سفیان کہتا ہے کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی، اتنا اتار چڑھاؤ دیکھا، لیکن کبھی بھی ان سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس طرح اللہ کے سامنے اپنی کسی غلطی پر گڑگڑاتے نہیں دیکھا، حالانکہ اس میں سلطان کی کوئی غلطی یا کوئی گناہ نہ تھی، کیونکہ ان کا ارادہ تو لوگوں کی خدمت کے لیے تھا اور بے شک اس میں کوئی کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سجدے سے اٹھے اور کہا، میرے مالک تو بڑا غفور ہے،
کا ایک قطرہ ضائع نہیں ہوگا۔ بے شک تیری ذات بڑی پاک ہے، بے شک تو بڑا ہے۔ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم سیدھے